اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 44 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 45 کا ترجمہ و تفسیر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور استعینوا، تم مدد حاصل کرو، تم مدد طلب کرو، استعانت سے ہے یہ۔ بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور صلاۃ بے سے ذریعے، صبر کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا اور ان بے شک ہا وہ، لَكَبِيرَةٌ ضرور، کبیرتن بڑی ہے، یعنی دشوار ہے، مشکل ہے، گراں ہے، الا مگر، سوائے، علی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے۔ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی سوائے عاجزی کرنے والوں کے۔ الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، زن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے تو اس کا معنی کریں گے یقین رکھتے ہیں۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، یظنون وہ گمان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر زن یقین کے معنی میں ہے، لہٰذا اس کا معنی کریں گے یقین رکھتے ہیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں، ان کے ہم وہ، ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، آمنے سامنے ہونے والے ہیں، ربہم ربہم اپنے، ان کے، اپنے رب کے، کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ اور ان کے ہم وہ، اور یہ کہ وہ، الیہ طرف ہے، اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، اور وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دیکھیے کہ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو، ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہو کر، اللہ کے سامنے جھک کر، سجدہ کر کے اللہ سے مدد طلب کرنا، فرائض بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ دیکھیے کہ تمام مشکلات میں، دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان میں آسانی کے لیے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے فوراً نماز کی طرف جاؤ۔ دوسری بات صبر، تو فرمایا گیا ہے کہ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، کہ اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ دیکھیے کہ کوئی انسان گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا کسی کا دل جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کام کرنے کا کر رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کام سے رک جانا بھی صبر کرنا ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا،
دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے کہ نماز عبادت میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ نماز ہے، افضل عبادت نماز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیے کہ ایک تو مصیبت کے وقت صبر کرنا، تو جب بھی کوئی انسان کو مشکل پیش آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے مالی اور جانی، جب نقصان آ جاتا ہے تو اس وقت کا صبر کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، واویلا نہ کرے، زیادہ روئے پیٹے نہیں، ہر ایک کے سامنے روتا نہ پھرے، اپنی مشکلات ایک ایک کو بتاتا نہ پھرے، تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ یہ ہے مصیبت کے وقت کا صبر کہ اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے اور دعائیں کرتا رہے، ایک چیز۔ دوسرا ہے گناہوں کے ارتکاب سے صبر، وہی چیز کہ انسان جب کوئی برائی کرنے کے لیے بڑے دل چاہ رہا ہے، نفس جو ہے وہ خواہش کر رہا ہے کوئی چیز کرنے کے لیے، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے اس سے رک جانا، یہ صبر ہے۔ یہ گناہوں کے کرنے سے صبر ہے کہ انسان رک گیا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبر جو ہے وہ مصیبت کے وقت کا صبر سے زیادہ افضل ہے۔ کل عائشہ خالد کا بیان سن رہی تھی تو وہ بھی یہی فرما رہی تھی کہ مصیبت کا جو صبر ہوتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی مشکل ہوتی ہے، مصیبت پیش آتی ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتا ہے، دعاؤں میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اس کو اپنا آپ سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ تب نہیں دیکھتا ہے کہ ثواب گناہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں میں کس طرح سے ہوتا ہے، پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کر کیا رہے ہیں۔ وہاں پر صبر جو ہے زیادہ افضل صبر ہے اور وہ گناہوں سے ارتکاب سے صبر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جو بھی ہمیں مشکلیں مل رہی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ثواب دے گا، ضرور اجر دے گا، یہ اجر ہمارا اللہ تعالیٰ کے پاس ذخیرہ ہوتا جا رہا ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو نیکیوں کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر۔ نماز کو قائم رکھ، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول اللہم صلی وسلم علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ ابن جریر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ
درد شکمداری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ آیت ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور صلات سے، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، یہ کیا ہے، بہت بڑی ہے، دشوار ہے، یہ بہت زیادہ دشوار ہے، مگر کس پر نہیں ہے؟ خشوع کرنے والے پر، عاجزی کرنے والوں پر۔ جو عاجزی کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی۔ دیکھا ہوگا آپ نے عام طور پر بھی فرض نماز ہی ادا کرنے میں کتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ نماز سے زیادہ مشکل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمیں نماز کے ہی ٹائم پر اتنے سارے کام یاد آ جاتے ہیں، اتنی ساری ہماری مصروفیات نکل آتی ہیں کہ نماز پڑھنا بالکل ہی ایک طرف چلا جاتا ہے، لہٰذا ہم بہت زیادہ مصروف ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنا کس پر دشوار نہیں ہے؟ خشوع کرنے والوں پر۔ آگے دیکھیے کہ آگے چل کر خاشعین کی صفت، اچھا ظن کے معنی میں، یہاں خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اب خشوع کرنے والے کون سے ہیں؟ ان خشوع کرنے والے خاشعین کی صفت بیان کی گئی ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ ظن جو ہے وہ یقین کے معنی میں ہے، ظن شک کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ظن یقین کے معنی میں ہے۔ آگے اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یقین کے معنی میں ہے۔ پھر انہم الیہ راجعون، وانہم و اور ان بے شک ہم وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو جو ہے اس آیت کو ٹھیک سے سمجھا پائی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔